امام محمد باقر علیہ السلام اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک۔ حقیقت یہ ہے کہ ان غلاموں کی قسمت جاگ اٹھتی تھی جو اہل بیت رسول کی غلامی میں آ جاتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اپنے غلاموں پر ہر درجہ شفیق تھے۔ غلام اس تمنا میں رہتے تھے کہ امام ہم سے اپنی خدمت کروائیں، لیکن آپ حتی الامکان اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دے لیتے تھے۔ پہلے کھانا غلاموں اور کنیزوں کو کھلا دیتے تھے، تب آپ علیہ السلام تناول فرماتے تھے۔ اچھا کھانا ان کو دیتے تھے، معمولی کھانا آپ علیہ السلام خود تناول فرماتے تھے۔ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے ذرا سا بہانہ کافی ہوتا۔ کبھی آپ علیہ السلام نے کسی غلام سے سختی سے کلام نہیں کیا اور کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور صلہ رحم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے بڑی شفقت و ہمدردی کے ساتھ ملتے تھے، اور جہاں تک ان کی امداد ہو سکتی تھی فرماتے تھے، اور اپنی ضرورتوں پر ان کی ضرورتوں کو مقدم سمجھتے تھے۔ آپ اپنے ایک قول میں صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی اعمال کو پاک کرتی ہے اور بلاؤں کو دور کرتی ہے، قیامت کے حساب کو آسان کرتی ہے، اجل کو بھلا دیتی ہے، عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور علم و فضل۔ تمام مورخین و محدثین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جتنے علوم دنیا میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے، وہ اولاد امام حسن اور اولاد امام حسین میں کسی اور سے نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا لقب باقر ہے، جس کے معنی علم کے پھیلانے والے کے ہیں۔ علم تفسیر، علم کلام، احکام شرع اور علم فقہ وغیرہ کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ آپ علیہ السلام کے دور سے ہی شروع ہوا۔ اب ہم چند واقعات حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی تعلیم کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر ابن عبید نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ کیا کفار اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا ہے، اور تمام جاندار چیزوں کو ہم نے پانی سے بنایا ہے، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، آسمان بند تھا اور زمین بستہ تھی، یعنی کسی قسم کی کھیتی اس میں نہ اگتی تھی۔ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو زمین شگافتہ ہوئی، نہریں اس میں جاری ہوئیں، درخت پھوٹے اور پھل نکلے، آسمان سے پانی برسا، پس رتق و فتق سے یہی مراد ہے۔